مسلمان تقسیم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ یہ حق پر ہے، وہ کہ یہ حق پر ہے، کہ نہیں دونوں حق پر ہیں. مسلمان کی دو جماعتیں نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان تو ایک جماعت ہے. مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان ایک جماعت ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ ہیں دوسرے فرقے باطلہ ہیں. مسلمان ایک جماعت ہے، مسلمان دو جماعتیں نہیں ہوتی. وہاں الیاس صاحب جی یہاں تک فرماتے تھے کہ جماعت بھی خود تفریق کا لفظ ہے، کہ نہیں ہم تو امت ہیں، امت بنائی گئی تھی. تو ہم نے عرض کیا کہ ساتھیوں کے عیوب کو چھپایا جاوے، یہ مزاج بنایا گیا تھا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کمرہ بھرا ہوا. ایک آدمی کا ریا خارج ہو گیا مجلس میں، وضو ٹوٹ گیا. حضرت عمر کو ناگواری ہو، یہ اچھا کام نہیں کیا. مجلس کے ادب کے خلاف ہے یہ کہ مجلس میں بیٹھ کر ریا خارج کیا جاوے، یہ مجلس کے خلاف ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو عمر نے فرمایا غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے وہ اٹھے اور میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وضو کر کے آوے. ہاں، اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ جائے اور وضو کر کے آئے. ظاہر بات ہے جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ اٹھے تو مجمع کو معلوم ہوگا کس نے کیا ہے. حضرت عمر نے قسم کھا لی ہے، اس کے ذمہ اطاعت واجب ہے. امیر کا حکم ہے، پکی بات ہے. امیر نے حکم دے دیا کہ اٹھو وضو کر کے آؤ. حضرت جریر بیٹھے ہوئے تھے برابر میں حضرت عمر کے پاس. حضرت جریر نے حضرت عمر کے کان میں یہ کہا، امیر المومنین آپ کی قسم پوری ہونی ہے اور آپ کا حکم پورا ہونا ہے، لیکن ایک آدمی اٹھ کر جائے اور سب اس کو دیکھ کر ہنسیں. بہتر یہ ہے کہ اب آپ پورے مجمع کو حکم کریں کہ سب وضو کر کے آئیں. تو عمر نے فرمایا حضرت جریر سے کہ جریر تم زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اچھے سردار تھے اور اسلام میں بڑے اچھے مشیر ہو، بڑا اچھا مشورہ دیا. دیکھو ایک آدمی کا عیب کچھ ہوا نا کہ یہ ایک ضرورت ہے، حاجت ہے، ہو گئی. جیسے پیشاب پخانا حاجت ہے، یہ بھی ایک حاجت ہے. ہاں، انسان بے بس ہو جاتا ہے کبھی اس عذر میں انسان بے بس ہو جاتا ہے. اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیا کرے بیچارہ. لیکن اس کے عیب کو چھپانے کے لیے اپنی بات تو پوری ہونی تھی حضرت عمر کی، اس کی ترکیب یہ نکالی. حضرت عمر نے سب کو حکم دیا جاؤ سب وضو کر کے آؤ. کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کس نے کیا. ہر ایک پریشان تھا کہ کون تھا خبر ہی کون. یہاں معلوم ہے، جی ہاں، یہاں وہ کیا چلتے ہیں وہ موبائل میں واٹس ایپ کیا ہوتے ہیں، جی ہاں، سب کو بتاؤ کس نے کیا کیا، سب کو بتاؤ کس نے کیا کیا. جی ہاں، کسی مسلمان کا احترام نہیں، کسی مسلمان کا دل میں کوئی وقار نہیں، کچھ نہیں. ایک کھیل ہے، جی ہاں، چل رہا. یہ حضرت عمر نے کیا. جی ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ مزاج نبوت کا، اس پر صحابہ کو ڈھالا گیا ہے، یوں نہیں ہے. جی ہاں، جس طرح نماز کا، روزے کا، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہو نا، تربیت کا علم بھی حاصل کرو. تربیت کا علم، یہ تربیت کا علم کیا ہے؟ وہ صحابہ کا معمولات بتائیں گے، کیونکہ صحابہ نے صحبت سے تربیت پائی ہے. صحابہ نے صحبت سے تربیت پائی ہے. تربیت وہ یہ ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کہ اس کا عیب کا چھپانا تو اصلاح کر دے گا، عیب کا ظاہر کرنا اصلاح نہیں کرے گا. جی ہاں، عیب چھپانے سے اصلاح ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے. وہاں ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے. بڑے میاں کو ہوش جب آئے، جب عمر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے گھر میں داخل ہو گئے.
حضرت عمر نے یہ کہا بڑے میاں سے کہ یہ تمہاری عمر ہو رہی ہے، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہو اور شراب پی رہے ہو، یہ برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، کہ اب تمہاری آخرت قریب ہے۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجیے سزا دینے میں نے ایک حکم توڑا ہے اللہ کا، میں شراب پی رہا ہوں، آپ نے 3 حکم توڑے ہیں اللہ کے، آپ دروازے سے نہیں آئے، دیوار پھلان کر آئے، آپ بغیر اجازت کے آئے، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کا عیب تلاش کیا گھر میں گھس کر۔ مجھ سے ایک گناہ ہوا کہ میں شراب پی رہا ہوں، قرآن نے شراب کی حرمت ہے، قرآن نے 3 کاموں کو اور منع کیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ دروازوں سے آؤ، قرآن نے کہا ہے عیب تلاش نہ کرو، قرآن نے کہا ہے کہ بغیر اجازت کے مت آؤ۔ آپ نے 3 گناہ کیے، میں نے 1 گناہ کیا۔ سنو، یہ نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 4 10 کو بلا لیتے، ایک میٹنگ کر لیتے کہ بھائی دیکھو فلاں گھر میں فلاں شراب پی رہا ہے اور الٹا مجھے کہہ رہا ہے، ہاں کون کون میرا ساتھ دے گا اس میں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی ہاں، میں آپ ضروری بات کر رہا ہوں۔ تمہارا روئے اندر گھر میں بیٹھ کر، اس کے گھر میں وہ شراب پی رہا، اس نے تو یہ گناہ کیا، حضرت عمر رو رہے اپنے گناہوں کو، حضرت عمر اپنے گناہوں کو رو رہے اور کہہ رہے اپنے آپ کو بد دعا کر کے کہ عمر تجھے تیری ماں گم کر دے، تو ضائع ہو جاوے، برباد ہو جاوے، اگر تیرے اللہ نے 3 گناہ معاف نہ کیے۔ اس کی شراب پینے کا کوئی ذکر نہیں، اب کیونکہ رو رہے تھے، باہر نکل رہا تھا اس کے گھر سے، روتا ہوا نکلوں گا تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے ہیں باہر، وہ ساتھ تھے، وہ پوچھیں گے کیا ہوا، تو مجبور ہو جائیں گے بتانے پر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں میں اپنی چادر دبائی تاکہ رونے کی آواز عبداللہ بن مسعود نہ سنے، اور وہاں سے رات کو حضرت عمر منہ لپیٹ کر چادر اپنے دانتوں میں دبا کر وہاں سے نکل کر واپس آ گئے، بالکل نہیں بتایا کسی کو کیا ہوا۔ بڑے میاں ایک مدت گزر گئی، خیال آیا کہ بھائی امیر المومنین ہیں، ہمارے مربی ہیں، مجھ سے کیا ہوا کہ میں نے حضرت عمر کو اس طرح کہہ دیا، لیکن مشکل یہ ہے جب بھی جاؤں گا حضرت عمر کے مشورے میں بات کھلے گی، کیونکہ مزاج ہمارا وہ عفو درگزر کا تو ہے نہیں کہ بھائی چلو ایک بات ہوگی ختم کرو، کہ نہیں آنے دو، اس کو آنے دو، کبھی تو آئے گا، ہاں یہ بات نہیں تھی کہ کبھی تو آئے گا۔ بڑے میاں اس فکر میں تھے کہ کیونکہ شراب پی ہے اور شراب پینے پر حد لگے گی، شرعی حکم ہے، سنو غور سے بات، شراب پینے پر حد لگے گی، جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی، یقینی بات ہے کہ شراب پینے پر حد لگے گی، لیکن شراب پر حد اس لیے نہیں لگ سکتی یہاں کہ دیکھنے والا ایک اکیلا ہے، دوسرا گواہ نہیں ہے۔ تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی کو دکھلایا کہ بھائی تم بھی گواہ رہنا، دیکھو یہ شراب پی رہا ہے، تاکہ 2 گواہ ہو جائیں تو اس کو حد لگے۔ آگے باہر بڑے میاں ایک مدت کے بعد یہ سوچ کر آئے کہ بات پرانی ہو گئی، حضرت عمر بھول گئے ہوں گے اتنے کاموں میں، چلو کہیں چھپ کر بیٹھیں گے پیچھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑے میاں آئے اور چھپ کر پیچھے بیٹھ گئے، اللہ کو دکھلانا تھا، کوئی کتنا بھی چھپے لیکن ملنا سب کو ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا بڑے میاں کو، فرمایا بڑے میاں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بڑے میاں نے کہا آج تو پورے مشورے میں اور پوری مجلس میں بات کھلے گی اس رات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے میاں کو کہا بڑے میاں میرے قریب آ جاؤ، آگے بڑھ گئے ڈرتے ڈرتے کہ اب پتہ نہیں کیا سزا ملے گی۔ حضرت عمر نے اپنے تخت پر بٹھایا ان کو، حضرت عمر نے ان کے کان میں کہا بڑے میاں کہ میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب لاؤ، بڑے میاں نے کہا عمر
میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی. یہ طریقے ہوتے ہیں توبہ، یہ طریقے ہوتے ہیں تربیت کے. اللہ دیکھ رہے ہیں نا کہ عمر کا میرے بندے کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر اعلان ہو جاتا تو ضد پیدا ہو جاتی ان کے اندر کہ پیو شراب، اب کون کیا میرا ہے، کیا کر لیں گے. ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تک بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اپنی شرائط، آداب اور طریقے سے نہ ہوگا، اس وقت تک امت توبہ پر نہیں آئے گی. امت توبہ پر جب آئے گی جب یہ دونوں کام اس کے طریقے سے کیے جائیں. بڑی بہن نے شراب پینی چھوڑ دی، توبہ کر لی. تو میرے دوستو عزیزو، یہ بات ہے کہ اس کام کا مزاج سیکھو، اس کام کا مزاج سیکھو. میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں، جتنے فتنے ہیں صرف اس کام کی مزاج سے ہٹنے کی وجہ سے. جتنے فتنے ہیں سب کام کی مزاج سے ہٹ گئے. سارے فتنوں کا دروازہ یہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کمیاں تو سب میں ہوں گی. انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. کمیاں سب میں ہوں گی. یہ کیا کریں کہ اگر کسی کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ سے اپنے لیے عافیت مانگو، اس کے لیے دعا مانگو. بس آسان راستہ ہے. اس کے لیے دعا، اپنے لیے عافیت، کہ اللہ اس کو تو اس سے معاف کر دے اور مجھے اس گناہ سے عافیت دے. آسان راستہ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ مزاج ہے عفو درگزر کا. یہ مزاج ہے عفو درگزر کا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے اجتماعیت کے لیے کہ عفو درگزر، معاف کرو، معاف کرو. جی ہاں، جو معاف کرتے ہیں، معاف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے اپنی مغفرت کے طالب ہوتے ہیں. جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا، سنو غور سے بات، جو خالق سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. جو اللہ سے اپنی مغفرت کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا طالب ہوگا اس کے لیے مخلوق کو معاف کرنا آسان ہے. ہاں، اس لیے فرمایا فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس سے معلوم ہو گیا کہ تم اگر خالق سے مغفرت چاہتے ہو تو مخلوق کو معاف کرو. یہ حکم ہے، درگزر کرو، معاف کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معاف کرتے تھے. اللہ اکبر، کتنا معاف کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا میں اپنے غلام سے ایک دن میں کتنی مرتبہ درگزر کروں؟ فرمایا 100 بار. کس سے؟ کس سے؟ غلام، جی ہاں، جو تمہارے ہاتھ تلے ہے. 100 بار معاف کرو. ہاں، تو یہ ہے مزاج. غلطیاں ہوں گی، ہوئی ہیں. ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے مشرکین کو خط لکھ دیا اور اس میں خبر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں. حالانکہ آپ چھپ کر تیاری کر رہے تھے، لیکن آپ کا راز کھول دیا. آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا کہ فلاں عورت خط لے کر مکہ مکرمہ جا رہی ہے. آپ نے عثمان سے فرمایا کہ جاؤ تیز گھوڑے پر سوار ہو کر اور فلاں مقام پر تمہیں عورت ملے گی، اس سے خط لے آؤ. بھلے آیا خط. وہ عورت مکے کے راستے میں ہی تھی، وہ خط آ گیا. آپ نے خط کھولا، حضرت حاتب کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام. فرمایا کہ حاتب کیا کیا تم نے؟ عرض کیا کہ میں نے اسلام کی مخالفت میں یہ کام نہیں کیا. میرے بچے وہاں ہیں، میں نے مشرکین پر احسان کیا ہے تاکہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. یہ بات یہ انہوں نے مجبوری بتائی اپنی. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تو اہل بدر کو معاف کر چکے ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں.
تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے، جو چاہو کرو۔ جی ہاں، اس سے یہ اصول ملا ہے، اس سے ایک اصول ملا ہے، سنو غور سے، کہ اس سے یہ اصول ملا ہے ہمیں کہ اگر کام کرنے والوں سے غلطی ہوں تو ان کی قربانیوں کو یاد کرو، غلطیوں کو نہیں، قربانیوں کو یاد کرو۔ ہاں، غلطیوں کو نظر انداز کرو، قربانی یاد کرو، ان کی کیا قربانیاں ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کسی کو اس کی غلطی کی وجہ سے پیچھے کر دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی قربانیاں یاد کرو۔ تو قربانیاں یاد کرو گے تو غلطی کرنے والوں کی بھی قدر ہوگی، اور قربانی یاد نہیں کرو گے تو اسی کی غلطی ہوگی اس کو ضائع کر دو گے۔ اس لیے صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو لے کر چلتے تھے، جی ہاں، لے کر، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ ساتھیوں کو لے کر چلو، ان سے نہیں ملتی، ان سے ملتی ہے، ان سے نہیں ملتی، ان سے ملتی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ساتھیوں کو لے کر چلو۔ مختلف ساتھیوں پر حالات آ جاتے ہیں، فطروں میں پھنس جاتے ہیں، مختلف رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، گھریلو حالات آ گئے، علاقے والوں نے روک لیا، علاقے والوں کی طرف سے حالات آ گئے، جی ہاں، مختلف حالات آتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ساتھیوں کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب کو جوڑ کر لے کر چلو۔ سنو غور سے، صحابہ اس کے لیے کیا فکر کرتے تھے اور اللہ ان کی فکر پر کیسے لوگوں کو واپس لاتے تھے، سنو غور سے۔ ایک صحابی تھا عیاش بن ابی ربیعہ، وہ حضرت عمر کے ساتھ آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ ہجرت کی۔ ادھر ابو جہل کو پتہ چلا کہ عیاش خاموشی سے نکل گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، تو ابو جہل آئے مدینہ منورہ اور آ کر یہ کہا اس نے کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی، سایہ حاصل نہیں کرے گی جب تک تمہیں نہ دیکھ لے، تم واپس چلو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی مرکزیت سے تو باہر آویں۔ سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ یہ مرکز ہے، یہ قلعہ ہے، جی ہاں، اس کو حدیث میں قلعہ کہا ہے کہ مدینہ قلعہ ہے، جی ہاں، یہ مرکز ہے، کہ کسی بہانے اس کو یہاں سے نکالو۔ سنو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے نکالو اس کو۔ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کو اسلام چھوڑو تو یہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر کہیں گے بھائی تمہارے دوست احباب تمہیں بلا رہے ہیں، یہ آئے گا نہیں۔ لہذا ماں ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کا دل نرما جائے گا، یہ واپس ہو جائے گا۔ تو یہ کہا ابو جہل نے کہ تمہاری ماں مر جاوے گی مکے کی گرمی میں، جلدی کرو، چلو۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے کہا کہ عیاش ہرگز مت جانا اس کے ساتھ، یہ تمہیں تمہارے اسلام سے مرتد کر دے گا تمہیں۔ حضرت عیاش نے کہا عمر ماں کو قسم سے بری کرتا آؤں گا، وہاں میرا مال دبا ہوا وہ لیتا آؤں گا۔ حضرت عمر مال کے لیے جا رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں کو جو میں کاٹیں گی وہ کنگھی کر لے گی، جب گرمی سے دائے گی وہ سایہ حاصل کر لے گی، تو مت جا۔ اور رہا مال کہ تجھے معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا تو میرا آدھا مال ابھی لے لے مگر تو نہ جا، یہ قربانی ہے، آدھا مال لے، آدھا مال تیرا، آدھا مال میرا، وہ مال کچھ بھی نہیں جو تمہارے نہیں جا رہا، یہ مال بہت زیادہ ہے، یہ تو لے لے، وہاں مت جا۔ ایک ساتھی کے لیے فکر۔ داعی میں استغنا نہیں ہونا چاہیے کہ جسے آنا ہو آؤ، جسے نہیں آنا مت آؤ، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں، ساتھیوں کو لاؤ، قریب کرو، غلط فہمیاں دور کرو، یہ ذمہ داری ہے سب کی، ایک اجتماعی کام ہے۔ اجتماعیت سے ہی اجتماعیت باقی رہتی ہے، افتراق سے افتراق پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ
حضرت عیاش نے کہا نہیں جی مجھے تو جانا ہی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا جانا ہی ہے تو پھر یہ میری سواری لے جا, بہت تیز سواری ہے, اس اونٹنے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, بہت تیز دوڑتی ہے, اگر تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے تو اس پہ جان بچا لینا. پھر جان کی حفاظت, پہلے ایمان کی حفاظت. نکلے وہاں سے. ابو جہل نے کہا اے عیاش میری سواری تو بڑی سست ہے, اپنے ساتھ سوار کر لو مجھے. کہ ہاں آ جاؤ. چنانچہ سواری بٹھائی, نیچے اترے. ابو جہل نے حضرت عیاش کو رسیوں سے باندھا اور ستایا, مکہ مکرمہ لے گئے, یہاں تک عیاش ابن ابی ربیعہ اسلام سے مرتد ہو گئے. حضرت عمر پھر فکر میں لگے ہوئے. پھر آپ نے ہجرت کی مدینے کی طرف, اور آپ پر قرآن نازل ہوا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیتیں نازل ہوئی آپ پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں لکھ کر مکہ مکرمہ بھجوائیں کہ جو مکے میں جا کر فتنے میں پڑ گئے وہی اس آیت کو پڑھیں. روایت میں ہے کہ وہی اس آیت کو پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کر اے اللہ عمر نے آیت کیوں لکھی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو اسلام سے ایک مرتبہ نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. یہ صحابہ کا خیال تھا کہ جو اسلام سے ایک